بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے جس کا باپ بہت نیک انسان تھا، لیکن اس کی بیٹی بنا شادی کے حاملہ ہوگی۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ باپ چیختا رہا، ماں روتی رہی۔ بیٹی شرمندگی کے مارے ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اور آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اور عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ واقعہ مکمل سنیں، خاص طور پر جن بھائیوں کی بیٹیاں یا بہنیں تنہائی میں بیٹھ کر موبائل استعمال کرتی ہیں وہ اس کہانی کو غور سے سنیں۔ ایک آدمی جو ملک سے باہر رہتا تھا، اللہ نے اسے بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو باپ کے دل میں ایک پاکیزہ خواہش جاگی کہ وہ اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ انہوں نے یہ نیت کی کہ بیٹی کا مستقبل دنیاوی تعلیم کے بجائے دین کی روشنی سے منور ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور جب بیٹی کی عمر 7 سال کی پہنچی تو اس نے اپنی بیوی سے دل کی بات شیئر کی۔ انہوں نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہماری بیٹی حافظہ قرآن بنے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کی اسکولوں میں جا کر اپنی آخرت پر بات کرے۔ یہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم نے اسے دین کے رستے پر چلانا ہے۔ بیوی نے نہایت خوشی کے ساتھ جواب دیا، میرے سرتاج، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جیسے آپ کا حکم ہو۔ پھر بیوی نے مزید سوچ بچار کی اور ایک مشورہ دیا کہ بیٹی کو باہر کے مدرسے بھیجنا مناسب نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک مولوی صاحب گھر پر آ کر اسے پڑھائیں تاکہ نہ بیٹی گھر سے باہر جائے اور نہ پردے کی حدوں میں کوئی کمی آئے۔ ہم استاد صاحب کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ شوہر نے یہ مشورہ سن کر بیوی کی تعریف کی اور کہا، تم نے تو ہمارے دل کی بات چھین لی، یہی تو میں چاہتا تھا۔ جلد ہی ایک مولوی صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ وہ روزانہ وقت پر آتے، بیٹی کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور ساتھ دین کی باتیں بھی سکھاتے۔ ان کا انداز اتنا نرالا اور محبت بھرا تھا، بچی نے نہایت شوق اور لگن کے ساتھ قرآن یاد کرنا شروع کر دیا۔ چند سالوں کی محنت اور والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں بیٹی نے قرآن مجید کو مکمل کر لیا۔ یہ لمحہ والدین کے لیے ایک بڑی خوشی اور نعمت کا تھا۔ باپ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی، آج تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، اگر تم مجھ سے میری جان بھی مانگ لے تو میں ہنسی خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بتا تم مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ بیٹی معصومیت سے بولی، ابو، میری ساری سہیلیوں کے پاس موبائل ہے، آپ مجھے بھی ایک موبائل لے دیں۔ یہ سنتے ہی اس کے ابو چونک کے، ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمودار ہو گئے۔ ابو، آپ فکر نہ کریں، میں موبائل صرف نعتیں سننے اور قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے استعمال کروں گی۔ اس کے ابو کے دل میں ایک کشمکش پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ ان کی اکلوتی بیٹی نے ان سے ایک خواہش ظاہر کی ہے اور اگر اس کی چھوٹی سی بات بھی نہ مانی جائے تو وہ کس کی مانے گی۔ مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، موبائل کو چھوڑو، میں تمہیں موبائل کے بدلے لیپ ٹاپ لے کر دیتا ہوں۔ لیپ ٹاپ پر تمہیں قرآن کی تلاوت بھی ملے گی، نعتیں بھی سن سکو گی۔ بیٹی نے والد کی بات مانتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ابو ٹھیک ہے، اگر آپ موبائل نہیں لے کر دینا چاہتے تو لیپ ٹاپ ہی لے دیں۔ باپ نے بیٹی کو لیپ ٹاپ لے کر دے دیا۔ بیٹی نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ ایک دن جب آیا کہ ماں بازار جانے لگی، بیٹی نے ضد کی کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ ماں نے خوشی خوشی اسے ساتھ لے لیا۔ بیٹی نے حسب عادت اپنی پسندیدہ چیزیں لی۔ بازار میں ایک دکاندار تھا جو اکثر ماں بیٹی کو دیکھا کرتا تھا۔ ابتدا میں یہ ایک معمولی سلام دعا تک حدود رہی، مگر وقت کے ساتھ دکاندار کی نظریں اور باتیں بڑھنے لگیں۔ جب ماں اس دکاندار سے چیزیں خریدتی تو بیٹی ہنس ہنس کر دکاندار سے باتیں کرتی۔ دکاندار نے ایک دن موقع دیکھ کر لڑکی سے کہا، لڑکی، تمہارے پاس موبائل نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں تمہیں اس بات کر سکتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج کل سب کے پاس موبائل ہے۔ لڑکی یہ بات سنتی اور اس کے دل میں ایک نئی خواہش نے جنم لیا اور گھر واپس آ کر اپنی ماں کے سامنے آئی اور کہا، امی، مجھے موبائل لے کر دے۔ سب کے پاس موبائل ہوتا ہے اور وہ لوگ کتنی خوشیاں مناتے ہیں، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ماں نے حیرت اور فکر کے ساتھ بیٹی کو دیکھا، مگر شاید وہ بیٹی کی اس خواہش کے پیچھے چھپے خطرے کو سمجھ نہیں سکی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بیٹی نے دین کی تعلیم یافتہ ہے اور موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ ماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم اتنی ضد کر رہی ہو تو میں تمہیں موبائل لے کر دوں گی۔ ماں نے ایک بار پھر بیٹی کی خواہش کے آگے ہار مان لی۔ وہ بازار گئی اور اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے موبائل خرید کر لے آئی۔ جب بیٹی نے وہ موبائل دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیٹی نے موبائل کو فوراً اپنا رازدار بنا لیا۔ وہ ماں سے چھپ کر تنہائی میں بیٹھنے لگی اور گھنٹوں موبائل سے باتیں کرتی۔
اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ موبائل اور یہ نامعلوم شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ بیٹی تنہائی میں اس شخص کے ساتھ کال پر ہنستی مسکراتی اور باتیں کرتی۔ اس شخص کی باتوں نے اسے ایسا جکڑ لیا تھا، اسے نہ وقت کا ہوش تھا اور نہ ہی اپنی ماں کی فکر۔ کچھ دن بعد ماں کو بیٹی کے رویے میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ ماں نے حیرانی سے پوچھا، اے میری بیٹی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل تم مجھ سے چھپ کر تنہائی میں بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ بیٹی نے فوراً جواب دیا، نہیں امی، یہ آپ کا وہم ہے، میں تو بس اپنی ایک سہیلی سے بات کرتی ہوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ ماں نے اس جواب پر وقتی طور پر سکون محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ بیٹی کا تعلق اس شخص کے ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا اور وہ اس شخص کے ساتھ باتیں کرتی، اپنی توجہ کا مرکز اسے بنا چکی تھی۔ محبت کے جھوٹے دعوے اور خوبصورت الفاظ نے اسے گمراہ کر دیا اور وہ حقیقت سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ شخص اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا چکا تھا اور وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کا یہ رستہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک دن جب ماں گھر پر نہیں تھی تو وہ شخص اس کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا اور وہ لڑکی جو قرآن کی حافظہ تھی اپنی حدوں سے بے خبر ہو کر جذبات کی روح میں بڑھنے لگی، اور ایک ایسا لمحہ تھا جب اس کے ایمان اور عقل کا امتحان تھا۔ یہ تعلق جو ابتدا میں معمولی لگتا تھا اب اس کی زندگی پر گہرے اثر ڈالنے لگا۔ اس نے اپنی عزت، وقت، ایک سکون، کچھ اس چھوٹے سے رشتے کی نظر کر دیا جس کا دل و دماغ ایک ایسی کشمکش میں مبتلا تھا جس نے اس کی زندگی میں تاریخی بھر دی تھی۔ لڑکی جو کبھی اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور قرآن کی حافظہ تھی اب ایک ایسی حقیقت کا سامنا کر رہی تھی جس نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ 5 ماہ گزرنے کے بعد اس کے جسم میں غیر معمولی تبدیلی آنے لگی تو وہ بے چین ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے شکایت کی کہ امی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زیادہ کھاتی پیتی بھی نہیں ہوں اور پھر بھی میرا جسم عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میرا پیٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ماں کو یہ سن کر فکر لاحق ہوئی مگر وہ پریشان نہیں ہوئی اور بیٹی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، یہ شاید کوئی سوزش ہے یا جسمانی مسئلہ ہو، میں تمہارا چیک اپ کرواتی ہوں۔ ماں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اسپتال پہنچی جہاں ڈاکٹر نے مکمل طور پر معائنہ کیا۔ جب ڈاکٹر نے رپورٹ کا نتیجہ بتایا کہ آپ کی بیٹی 4 ماہ کی حاملہ ہے، یہ سننا تھا کہ ماں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ ساکت رہ گئی۔ یہ خبر سننے کے بعد ماں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں کے دل میں خوف اور شرمندگی نے جگہ لے لی۔ یہاں کیا ہو گیا؟ میری وہ بیٹی جو حافظہ قرآن تھی کیسے اس گناہ میں مبتلا ہو گئی؟ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا کہ حمل کو ضائع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب شریعت اور طبی اصولوں کے مطابق بچہ ضائع کرنا ممکن نہیں ہے۔ ماں کے پاس اب سوائے صبر و تدبیر کے کوئی بھی راستہ نہ تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور لڑکی کے پیٹ بڑھنے لگا۔ یہ بات کسی سے چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ماں نے بیٹی کو گھر سے باہر جانے سے روک دیا تاکہ لوگ سوالات نہ کریں اور بدگمانیاں نہ پھیلیں۔ ماں نے گھر کے ماحول کو بدلا اور بیٹی کے لیے سخت پابندیاں لگا دی۔ اس نے بیٹی سے کہا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو ہم سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ جب محلے کی عورتیں یا رشتہ دار ان کے گھر آتے تو ماں بڑی ہوشیاری سے بیٹی کو اس کے کمرے میں بند کر دیتی اور بہانہ بناتی کہ جب 8 ماہ مکمل ہوئے تو اچانک لڑکی کا باپ جو برسوں سے ملک سے باہر تھا بنا بتائے واپس آنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ وہ نہ اپنی بیٹی کو اطلاع دے سکا اور نہ ہی اپنی بیوی کو۔ سیدھا گھر واپس پہنچا تو بیوی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ واجب تھی۔ اگر شوہر کسی کی بیٹی حقیقت کا پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ باپ نے گھر میں داخل ہو کر خوشی سے کہا، کہاں ہے میری بیٹی؟ اتنے سال گزر گئے میں نے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی، آج میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیوی جو دل میں شدید خوف اور شرمندگی محسوس کر رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بہانہ بنایا اور کہا، وہ تو اللہ کی ولیہ بن چکی ہے، کمرے میں خلوت میں چلہ کاٹ رہی ہے، 2 ماہ بعد اس کا چلہ مکمل ہوگا، اس سے وہ کسی غیر کے سامنے نہیں آتی۔ باپ نے حیرت سے کہا، کیا بات کر رہی ہو؟ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ماں نے گھبرا کر جلدی سے اپنی بیٹی کے کمرے کا رخ کیا، اندر جا کر اپنی بیٹی کو مصلے پر بٹھایا اور کہا، جلدی سے اپنا منہ میں گھونگھٹ ڈال لو اور مصلے پر بیٹھ جاؤ، تمہارا والد تم سے ملنے آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، صرف سر جھکا کر بیٹھے رہنا ہے۔ باپ جو اپنی بیٹی کی محبت میں تڑپ رہا تھا دوسرے کمرے میں گیا
اس نے بیٹی کو مصلے پر بیٹھے دیکھا۔ بیٹی نے سر پر دوپٹہ لے لیا، بالکل خاموش تھی۔ باپ نے خوشی اور فخر سے کہا، ماشاء اللہ، میری بیٹی تو واقعی اللہ کی ولیہ بن چکی ہے۔ یہ میری دعا تھی، میری بیٹی دین پر چلے، اللہ کی بندی بنے۔ آج میں اسے اس حال میں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ باپ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعائیں کی اور خوشی خوشی کمرے سے واپس چلا گیا۔ وہ یہ جاننے سے بالکل بے خبر تھا کہ جس حقیقت وہ اللہ کے کرم نوازی سمجھ رہا ہے، وہ در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے خوابوں کی بنیاد کو جھٹلا رہا ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو وقتی طور پر تو اس مشکل سے بچا لیا، لیکن وہ اندر ہی اندر جانتی تھی کہ یہ حقیقت کب تک چھپے گی۔ ایک نہ ایک دن وہ لمحہ ضرور آئے گا جب سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اس وقت وہ اپنی بیٹی کو کس طرح بچا پائے گی۔ جب لڑکی کو اچانک شدید درد محسوس ہوا، ماں نے اسے فوراً کمرے میں لے جا کر آرام کرنے کی کوشش کی۔ وقت گزرتے ہر لمحے کے ساتھ درد بڑھتا گیا، کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ماں کے دل میں خوف اور شرمندگی کی ایک چادر تنی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس صورتحال کا مقابلہ کرے گی۔ ماں نے دروازہ بند کر دیا تاکہ کسی کو کچھ خبر نہ ہو، اور ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ شور باہر نہ جائے۔ بیٹی درد سے تڑپ رہی تھی اور ماں کے آنسو خاموشی سے بہتے جا رہے تھے، اور بار بار سوچ رہی تھی، اگر شوہر کو اس حقیقت کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کیسے شرمندگی اور معاشرتی رسوائی کا سامنا کرے گا؟ گھر کے باہر شوہر مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور خوش فہمی میں اس کی بیٹی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور وہ ان دعاؤں کا پھل پا رہا ہے جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے مانگی تھی۔ لیکن حقیقت ایک ایسی چنگاری بن چکی تھی جو کسی بھی وقت آگ بن کر سب کچھ جلا سکتی تھی۔ یہ لمحہ ایک فیصلہ کن تھا۔ ایک ماں کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان سامنے تھا، جس کا انجام کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماں نے شوہر کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ بس معمولی درد ہے، چلا جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ باپ نے تسلی پائی اور دوبارہ بیٹھ گیا، مگر اندر ہی اندر وہ فکر مند ضرور تھا کہ آخر یہ اچانک چیخ کیسی تھی۔ ماں نے دل میں خوف مزید بڑھنے لگا کہ اگر شوہر کو حقیقت کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹی، تمہیں صبر کرنا ہوگا، ایک اور غلطی نے ہمارا راز سب کے سامنے کھول دینا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ شور مچایا اور ہم دونوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، تمہارے والد تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹی شدید درد میں ہونے کے باوجود اپنی ماں کی بات سن کر خاموش رہنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ جسمانی اذیت اور درد کو مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ماں کا ہر لمحہ اضطراب میں گزرتا جا رہا تھا۔ یہ حالات اس ماں کے لیے کسی قرب سے کم نہ تھے۔ وہ وقت گزرتے ہر لمحے دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، مگر حقیقت کا بوجھ اس کے کندھوں کو دبایا جا رہا تھا۔ 15 دن بعد درد اس حد تک بڑھ گیا کہ لڑکی کی چیخیں نکل پڑی۔ یہ چیخیں باپ کے کانوں تک پہنچی اور گھبراتے ہوئے بولا، یہ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کون سی تکلیف ہے؟ ماں نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں، بس پیٹ میں ہلکا سا درد ہے، میں دیکھ لوں گی۔ لیکن درد اتنا بڑھ چکا تھا کہ لڑکی کی دوسری چیخ نکلی۔ باپ فوراً بیٹی کے کمرے کی طرف دوڑا تو اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بیٹی سیدھی پڑی تھی اور اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ سب کچھ صاف ہو گیا۔ باپ چیخ اٹھا، یہ کیا ہوا؟ بیٹی کو یہ کس نے کیا؟ اس نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ ماں کے پاس اب کوئی جواب بھی نہیں تھا اور وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ باپ کی آواز درد، غصے اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب ماں باپ کی لاپرواہی، بیٹی کی جذباتی کمزوری اور شیطان کے بہکاوے کا انجام سب کے سامنے آ گیا۔ اتنے میں جب ڈاکٹر نے یہ الفاظ کہے کہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی امید سے ہے، جیسے پورے کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ باپ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سکتے میں آ گیا۔ اس کے چہرے کی خوشی غصے اور حیرت میں بدل گئی۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، کیا کہا تم نے؟ جی ہاں، آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ یہ جملہ باپ کے لیے بجلی بن کر گری۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے غصے میں ماں کی طرف دیکھا، ماں کی آنکھیں نیچے ہو گئیں، زبان پر تالا لگ گیا۔ باپ نے چیخ کر کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس کی حرکت ہے؟ یہ مجھے سچ بتاؤ، ورنہ میں ابھی سب کچھ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ماں کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ بیٹی روتے ہوئے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ باپ چیختا رہا، ماں روتی رہی، اور بیٹی شرمندگی کے مارے ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ یہ بات سن کر باپ کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہائے ابو! اور جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ یہ بات سنتے ہی وہ عورت ساکت ہو گئی، جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھس گئی ہو۔
دل و دماغ پر بجلی گری اور بے یقینی کے عالم میں شوہر کو دیکھنے لگی اور دھیمی آواز میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ آپ کے ماضی کے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ شور آنسو بہاتے ہوئے لرزتی آواز میں کہنے لگا، ہاں یہ سچ ہے۔ آج سے 25 سال پہلے میں نے کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا یہ عمل ایک دن میرے سامنے یوں آئے گا۔ اس وقت مجھے یہ احساس نہ تھا، جو گناہ اس وقت میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے آئے گا، میری بیٹی میری اپنی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ آج اللہ نے میرے عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا۔ یہ الفاظ سن کر عورت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہی اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ شور نے روتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی عدالت میں دیر ہے اندیر نہیں۔ جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا اسے مل کر رہتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہ عورت چیخ کر رونے لگی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ ماں کو یہ احساس ہو رہا تھا اس نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کر کے اس کی تربیت میں کمی کر دی۔ اس کی بے پناہ محبت اور لاپرواہی نے اس کی بیٹی کو غلط راستے پر ڈال دیا۔